السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ اتوار طہارت کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوا۔ طہارت اور وضو کی فضیلت اور اس کے ثواب کے بارے میں حدیثیں آئیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت احادیث کا ترجمہ ہوگا، اور ایسی احادیث آئیں گی جس میں ہمیں طہارت کے کچھ مسائل بھی معلوم ہوں گے۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاة بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہے۔ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی دونوں ناپاکیوں سے آدمی کو پاک ہونا ہے، کہ وہ باوضو ہو، اگر چھوٹی نجاست ہے تو، اگر بڑی نجاست لاحق ہوئی ہے تو وہ غسل سے ہو، پھر اس کے ساتھ ظاہری طور پہ لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، تب جا کے نماز قبول ہوگی۔ دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، ولا صدقۃ من غلول، کہ مال حرام کا صدقہ بھی قبول نہیں ہے۔ غلول وہ مال جو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا، یعنی اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میری آمدنی حرام ہے یا میں نے ناجائز طریقے سے پیسے حاصل کیے ہیں تو اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں تو شاید باقی پورا پیسہ میرے لیے حلال ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہرگز نہیں۔ جو صدقہ وہ دے رہا ہے وہ بھی قبول نہیں ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ حرام کا حرام ہی رہے گا۔ تو حرام مال کا ایک ہی مصرف ہے، جہاں سے لیا ہے وہیں واپس کرے، ہر حال میں جیسے بھی حاصل کیا ہے، چاہے اس کے لیے شرمندگی محسوس ہو، اچھا نہ لگے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن جہاں سے آیا ہے وہاں واپس کرے۔ ایسی جگہ سے حرام مال آیا کہ بالکل وہ آدمی مل ہی نہیں رہا ہے، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے، تو ہزار کوشش کرے جتنا ہو سکے اس آدمی تک پہنچنے کی، لیکن سارے کوششوں کے باوجود بھی پتہ نہیں چل رہا ہے وہ آدمی جہاں سے اس نے مال حرام لیا ہے، تو اب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں پورا کا پورا صدقہ کر دے، مگر اس کا کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حرام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے تو لکھا ہے اگر ثواب کی نیت کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ نیت بھی کیوں کر رہا ہے ثواب کی، وہ تو مال حرام ہے۔ تو اسی لیے مال حرام صرف ایک ہی اس کا مصرف کہ جہاں سے لیا ہے وہاں واپس کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مال حرام کا صدقہ قبول نہیں ہے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، اور اس سوال پر صحابہ بہت خوش ہوئے تھے۔ سوال تھوڑا ایسا ہے کہ عام طور پہ لوگ اس کو زبان پہ لانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کیونکہ ہمارا دین الحمدللہ کامل اور مکمل ہے۔ تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال یہ کیا کہ شہوت جب آتی ہے انسان کو، خواہش جب پیدا ہوتی ہے تو پانی خارج ہوتا ہے انسان کے جسم سے، تو جب ابتداءً پانی خارج ہو تو اس کے وجہ سے غسل واجب ہے یا وضو واجب ہے؟ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں غسل کیا کرتا تھا ہمیشہ، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یغسل ذکرہ، کہ اپنے سطر کے مقام کو دھو لے، وَيَتَوَضَّأُ، اور وضو کر لے، بس وضو کافی ہے ابتداءً جو پانی خارج ہوتا ہے، اور جو انتہاءً اخیر میں پانی خارج ہوتا ہے جس کی وجہ سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ الغسل، اس میں غسل واجب ہے۔
تو یہ جو فرق آپ نے بتا دیا یہ ایک سوال کی وجہ سے ہوا، جو سوال کرنے کی ہمت جٹائی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بعد میں صحابہ کرام نے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا جس کی وجہ سے سب کو الحمدللہ اس کا علم ہو گیا۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شات، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا بھنا ہوا گوشت، مونڈھے کا بھنا ہوا گوشت حاضر کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور اس کے فوراً بعد نماز کا وقت ہوا، ثم صلی، آپ نے نماز پڑھائی، ولم یتوضأ، اور وضو نہیں کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض صحابہ کرام میں اس طرح کی باتیں تھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا تھا کہ جب تم کھاؤ تو ہاتھ منہ دھو لیا کرو، تو اس سے بہت سارے صحابہ کرام نے جو لفظ استعمال کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضؤ کے معنی صرف وضو کرنا نہیں بلکہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، تو بہت سارے صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید وضو کرنے کا حکم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لہٰذا کچھ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ اگر کھانا وغیرہ کھا لیتے جو آگ پر پکا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وضو کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حدیث بیان فرمائی اور غلط فہمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پر بھنا ہوا گوشت تناول فرمایا اور فوراً آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ تو اس لیے اگر آدمی وضو سے ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو کھانا چاہے کھا لے، اگر نماز کے لیے وقت ہے تو اس کے بعد اطمینان سے نماز پڑھے۔ ہاں وہ چیز اگر ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، وہ چیز اگر منہ میں لگی ہوئی ہے تو ہاتھ دھو لے، منہ میں کلی کر لے، اتنا کافی ہو جائے گا۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم سب باوضو ہو کر افطار کے لیے بیٹھتے ہیں اور افطار میں بہت ساری وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آگ پر پکی ہوئی ہوتی ہیں، ہم کھاتے ہیں اور سیدھے مسجد کی طرف آ کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، کہ جب تم میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اسے پیٹ میں کچھ محسوس ہو، جو ہر انسان کی فطری چیز ہے وہ ریح کا خارج ہونا، ایک شخص کے جسم سے ریح خارج ہوئی، وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو ہنسی آ گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، جو کام تم کرتے ہو روز تمہاری بھی عادت ہے، فطرت ہے اور وہ اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے، تو دوسروں کے کرنے پہ تم ہنستے کیوں ہو، مذاق کیوں اڑاتے ہو، آپ نے منع فرمایا۔ تو ریح خارج ہونے کا کچھ وسوسہ آ رہا ہے نماز میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا یخرجن من المسجد، کہ فوراً نماز توڑ کے مسجد سے نہ نکلو، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، اگر آواز سن لیے یا بدبو محسوس ہوئی تبھی نکلو صف سے نماز توڑ کے، ورنہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے اور نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ہرگز نہ ہونے پائے۔ جب تمہیں یقین ہو جائے پورا 100% کہ ہاں جسم سے کچھ خارج ہوا ہے تبھی جا کے نماز توڑو اور صف سے باہر نکلو، ورنہ نہ نکلو، کیونکہ جو آدمی وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے، کہتے ہیں وسوسے کا علاج نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، اس کو باقاعدہ مرض لگ جاتا ہے وسوسے کا، اور لگانے والا ہے شیطان، ہر نماز میں اس کو وسوسہ پیدا کرے گا اور اس کو ہمیشہ جو ہے شک رہے گا میری نماز صحیح ہو رہی نہیں ہو رہی، نماز توڑ کے جائے گا۔ بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں نماز کی نیت باندھ لیے پھر توڑتے ہیں، پھر باندھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر توڑ کے پھر باندھتے ہیں، یہ سب شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک مرتبہ نیت باندھ لیے پورے یقین کے ساتھ نماز پڑھی جائے کہ الحمدللہ میری نماز صحیح ہو رہی ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ قبول بھی ہوگی۔ ہاں البتہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے ریح کے خارج ہونے کی، پیشاب کے قطرات کے نکلنے کی، ان کو اگر وسوسہ ہو رہا ہے تو وہ وسوسہ نہیں ہے، وہ بیماری ہے، وہ حقیقت میں خارج ہو رہا ہے، چاہے ریح خارج ہو رہی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے، تو ان کے لیے پھر الگ مسئلہ ہے۔
کہ اگر ایسی بیماری ہے کہ 5 منٹ بھی اطمینان سے نہیں رہ سکتا وہ شخص، یا تو ری خارج ہو ہی جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل ہی جاتا ہے، تو اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ اسی طرح نماز پڑھ لے، اللہ قبول فرما لیں گے، کیونکہ اب وہ کہاں سے وقت لائے گا الگ سے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ 5 منٹ نہیں گزرتا اور جو ہے اس کو بیچارہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ معذور ہے یہ شخص۔ ہاں ایسا شخص ہے جس کو کبھی کبھی ہوتا ہے، پیشاب سے بھی فارغ ہو کے آئے تو 10 منٹ 15 منٹ یا آدھے گھنٹے تک خطرہ رہتا ہے پیشاب کا قطرہ نکلنے کا، ضعیفی کی وجہ سے یا نوجوانی میں کسی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے، تو ایسے شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز سے کم 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب سے فارغ ہو۔ اس کے بعد جب اطمینان ہو جائے کہ اب قطرہ خارج نہیں ہوگا، اس کے بعد آرام سے اپنے سطر کو دھو کے وضو کر کے نماز میں آئے، کیونکہ ایسا شخص اگر فوراً نماز سے فوراً پہلے بھی پیشاب سے فارغ ہوا ہے اور نماز میں آیا قطرہ خارج ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ معذور نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس آپشن موجود تھا، اختیار تھا کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی فارغ ہو سکتا تھا۔ اس لیے اگر اس کو ایسا شک ہوا کہ نماز میں قطرہ نکلا ہے یا ری خارج ہوئی ہے تو وہ نماز کو دہرا لے بعد میں پاک ہو کر کے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بیمار لوگوں کے لیے الگ ہے مسئلہ، جو معذور ہیں، اور جن کو کبھی کبھی ہوتا ہے ان کے لیے مسئلہ الگ ہے، ان کے لیے معافی نہیں ہے، اور جن کو کوئی بیماری نہیں ہے بس خالی وسوسہ ہو رہا ہے کہ کہیں ری خارج تو نہیں ہو گئی، ان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں شیطانی وسوسہ ہے، نماز نہ توڑو جب تک کہ 100% یقین نہ ہو جائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ شریب لبنن، دودھ تناول فرمایا، دودھ پیا آپ نے، فمزمزہ، اس کے بعد آپ نے کلی کی، کلی کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے تشریف لائے، وقال، اور آپ نے فرمایا ان لہو دسمن، کہ دودھ کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، خاص طور سے جو اس وقت عرب کا دودھ ہوتا تھا، عرب کے صحرائی جانوروں کا، چاہے وہ اونٹنی ہو یا بکری ہو، یہ بہت گاڑھا ہوتا تھا۔ ہم لوگ اگر ہجرت کا واقعہ پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینۃ المنورہ، درمیان میں ایک قبیلے سے گزر ہوا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بکری کا دودھ نتھارا قبیلے والوں سے اجازت لے کے، قبیلے والے تو پوری بکری ہی فدا کر رہے تھے، تو دودھ نتھارنے کے بعد کتاب میں لکھا ہے باقاعدہ اس میں پانی ڈالا، پانی ملانے کے بعد پیش کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ محدثین کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اتنا گاڑھا ہوتا ہے صحرائی بکریوں کا دودھ کہ اس کو پیا نہیں جا سکتا، پینے میں پریشانی پیش آئے گی جب تک کہ اس میں پانی نہ ملا دیا جائے، تو اس زمانے میں پانی ملایا جاتا تھا دودھ کو مناسب کرنے کے لیے، اور آج کے زمانے میں پانی ملایا جاتا ہے دودھ کا خالص پن ختم کرنے کے لیے، یعنی وہ دودھ نہیں رہ جاتا پانی ملانے کی وجہ سے، تو وہ دودھ الگ تھا اور آج کے زمانے کا دودھ الگ ہے۔ تو آج کے زمانے کے دودھ میں اتنی چکناہٹ نہیں ہوتی، دودھ پی کے سیدھے مسجد آ بھی گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس زمانے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ آپ نے دودھ تناول فرمایا اور کہا اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے کلی کی، اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے نماز کے لیے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح صلی الصلوات بوضوء واحد، کہ فتح مکہ کے سال مکۃ المکرمہ تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ فتح ہوا، آپ نے کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھائیں، ایک کام آپ نے یہ کیا۔ دوسرا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، کہ آپ نے جو وہ ایک وضو کیا تھا اس میں پیر دھونے کے بجائے پیر میں آپ خفین پہنے ہوئے تھے، چمڑے کے جو موزے آتے ہیں، اس پہ آپ نے مسح کیا، اس کو اتار کے دھویا نہیں پیروں کو بلکہ اوپر سے مسح کیا، یہ دو کام آپ نے کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، آپ نے آج ایسا عمل کیا کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدن صنعته، جان بوجھ کے میں نے یہ عمل کیا آپ لوگوں کو مسئلہ بتانے کے لیے، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ دو مسئلے آپ نے بتائے اپنے عمل سے، ایک مسئلہ یہ کہ ایک وضو سے آدمی جتنی چاہے نمازیں پڑھیں اگر اس کا وضو باقی ہے تو،
کوئی حرج نہیں ہے، ہر نماز کے لیے تازہ وضو شرط نہیں ہے اگر پہلے سے باوضو ہے تو۔ دوسرا مسئلہ کہ خفین پہن کر صرف مسح کافی ہے، سردی ہوتی ہے، مدینۃ المنورہ کی سردی خاص طور سے مشہور ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں میں خفین پہنتے تھے۔ خفین ہم کو معلوم ہونا چاہیے، فقہا نے 3 شرطیں لگائی ہیں خفین پر مسح کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اتنا موٹا ہو کہ اوپر سے پانی ڈالیں تو اندر نہ اترے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو یعنی اتنا موٹا اور مضبوط ہو کہ چپل کے بغیر اس کو پہن کے چلا جا سکے، وہ بھی 2-3 میل، 5-6-7 کلومیٹر، اور چلتے تھے صحابہ کرام سردیوں کے موسم میں، نعلین نہیں پہنتے تھے، صرف خفین ہوتے تھے اور اسی کو پہن کے سفر کرتے تھے۔ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ خفین پیر سے خود ٹکا ہوا لگا ہوا ہو، لاسٹک وغیرہ کا سہارا اس کے اندر نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں پائی گئیں تو اب اس خفین پر مسح کرنا جائز ہے، اس کو خفین کہتے ہیں۔ تو آج کل جو یہ موزے آتے ہیں اون کے کپڑوں کے، جس کو ساکس کہا جاتا ہے، ان پر مسح جائز نہیں ہے فقہا کے روح سے اور روشنی سے، کیونکہ اوپر سے پانی ڈالیں گے اندر اتر جائے گا۔ یہ جو ساکس پہنے جاتے ہیں جوتے کے اندر، اور وہ خود سے نہیں ٹکے ہوئے رہتے پیر پہ، وہ لاسٹک کے سہارے رہتے ہیں، لاسٹک نکال دو وہ تو پیر میں ٹک ہی نہیں پائیں گے، نکل جائیں گے۔ اور پھر صرف جو ہے ان کو پہن کے چلا نہیں جا سکتا، چند قدم چلیں گے پھٹ جائے گا وہ۔ تو یہ کوئی بھی شرط آج کے زمانے کے اون کے موضوع میں نہیں پائی جا رہی، اسی لیے چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اس کے علاوہ اور بھی فقہاء کرام ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہیں، امام اسحاق ہیں، یہ سب کے نزدیک بالاتفاق ایسے کپڑے اور اون کے موزوں پر مسح جائز نہیں ہے۔ یہ چمڑے کے موزے جو سردیوں میں خاص طور سے پہنے جاتے ہیں ان پر مسح جائز ہے، انہی پر مسح کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنے وطن میں ہو تو جب سے تم نے خفین پہنا ہے اس کے اگلے دن تک یعنی 24 گھنٹے تک جب بھی وضو کرو پیروں پہ مسح کر لو، اس کو اتار کے دھونا نہیں ہے پیروں کو۔ اور اگر سفر میں ہو تو مسافر کے لیے آپ نے 3 ایام 3 دن کی آپ نے رخصت دی کہ سفر میں 3 دن تک خفین پہنے رہو، اسی طریقے سے جب بھی وضو کرو ہاتھ سے مسح کر لو، اس کو اتار کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر غسل کی حاجت ہو گئی تو پھر اتار کے غسل کرنا ہے، غسل میں مسح جائز نہیں ہے، صرف وضو میں۔ تو یہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا اور آپ نے بتایا تمام صحابہ کرام کو۔ اس کے بعد آج کی آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الوضوء علی من نام مضطجعا، کہ اس شخص پر وضو لازم ہے جو ٹیک لگا کر سو گیا، یا تو زمین پہ پورا مکمل پیر پھیلا کے سو گیا، اگر نیند میں چلا گیا وضو ٹوٹ گیا، یا بیٹھا ہوا ہے لیکن اس طرح سہارا لے کے سو رہا ہے کہ اگر وہ سہارا ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے، اگر ایسا سو رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اور اگر ایسا ہے کہ خالی جھونکا لے رہا ہے، پھر ایک دم ہوش میں آ جا رہا ہے، خالی جھونکا ہے اور کسی چیز کا سہارا اور ٹیک لگا کے نہیں سو رہا ہے تو پھر اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو نوم عمیق یعنی گہری نیند، یا تو لیٹ کے سو جائے یا بیٹھا ہے کھڑا ہے تو ایسی چیز کا سہارا لیا ہے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے گا، تو ایسا اگر سو رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو یہ چند مسائل ان احادیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور بھی حدیثیں ہیں انشاءاللہ جس میں وضو کی فضیلتیں اور ثواب بھی آئیں گے اور مسائل بھی ہمیں معلوم ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل معلوم رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاک رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شر اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔